السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گولڈن ورڈز اور میں ہوں محمد زین العابدین۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں فتح مکہ کی۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور اسی مناسبت سے آج کا موضوع کا انتخاب کیا ہے میں نے، فتح مکہ۔ اور ہمیں اپنی تاریخ پہ فخر ہونا چاہیے اور ہمیں جاننا چاہیے کہ ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنا بڑا جو ہے وہ مسلمان کتنی بڑی طاقت تھے اور اللہ تعالیٰ نے کس ذریعے سے ان کی مدد و نصرت کی۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لے لیتے ہیں پہلے اس حوالے سے۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا نبوت کا اعلان فرمایا تو جو ہے کفار مکہ جو تھے وہ ان کے مخالف بن گئے سارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ منورہ سے، اپنا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ مکہ کے جو کفار تھے، کفار مکہ سارے خلاف ہو گئے تھے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ہے آرام سے عبادت بھی نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف نکلے۔ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ہے وہ عروج بخشا اور بہت سے بڑے نام جو ہیں وہ آ کے شامل ہوئے، مسلمان ہوئے، جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ذریعوں سے مدد و نصرت فرمائی مسلمانوں کی اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ مدینہ میں بہت سے غزوات بھی ہوئے، بہت سی جنگیں بھی ہوئی کفار کے ساتھ اور اسلام جو ہے وہ غالب رہا۔ تو مدینہ منورہ میں کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک صلح حدیبیہ، ایک معاہدہ ہوا تھا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا رہے تھے حج کے لیے، تو راستے میں سفیر بنا کے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو کفار مکہ نے ان کو وہاں روک لیا تھا مکہ مکرمہ میں، تو مسلمانوں نے سمجھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن وہ زندہ تھے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا، اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کی رمضان المبارک میں ہجرت کے 10 سال بعد 10 ہجری میں انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلہ تھا مسلمانوں کا، ایک بنو خزاعہ، اس کے خلاف انہوں نے قتال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لشکر تیار کیا اور کہا کہ مکے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کو لے کے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں انہوں نے ایک تجویز فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آگ جلاؤ اور لشکر کو کہو، لوگوں کو کہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ پھیل جائیں، تاکہ کفار مکہ کو یہ لگے کہ بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے مقابلے کے لیے، تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو، قتل و غارت سے بچا جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آگ جلوائی، تو وہ تدبیر جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر گئی۔ اور ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کی سربراہی کر رہے تھے، تو کفار نے ان کو بتایا کہ بنو خزاعہ ہو سکتا ہے وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آئے ہوں گے۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بنو خزاعہ کے پاس اتنا بڑا لشکر نہیں ہے اور اتنی بڑی آگ نہیں جلا سکتے وہ۔ تو ابو سفیان حضرت جو ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی جو ہے پناہ میں مسلمانوں کے پاس آئے۔ ابو سفیان کو گرفتار کر لیا گیا، بعد میں مسلمان ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو گرفتار کیا گیا، صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اب تمہیں یقین نہیں آیا کہ خدا ایک ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اب تم میری نبوت پہ ایمان نہیں لاتے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تردد ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے سخت ناراض ہوئے کہ وہ ان کی پناہ میں ان کو لے کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا پر ان کو رہا نہیں کیا۔ تو ان کا لشکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان کے سامنے سے گزرا، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عباس
تیرے جو ہے بھتیجے نے تو بڑی شاندار سلطنت بنا لی ہے۔ تو اس کے بعد وہ نبوت پہ بھی ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جو مسلمانوں کا لشکر ہے وہ مکہ میں داخل ہوا، اور فتح مکہ کو فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ اس لیے بھی تاریخ کا ایک جو ہے وہ روشن باب بن گیا ہے کہ فتح مکہ میں کوئی جو ہے بہت زیادہ قتل و غارت نہیں ہوئی۔ ایک ان کا لشکر تھا اکرمہ بن ابی جہل، جو بعد میں مسلمان ہوئے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مزاحمت کی مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر لے کر، لیکن کوئی 12 کفار جو ہے وہ مارے گئے اور 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد پیش قدمی ہوئی، اور باقی جو ظلم مظالم کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکہ والوں نے، کفار مکہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی عام معافی ہے، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلا جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی عام معافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ جنگوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کو مارا نہ جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ تو عام معافی کا اعلان کیا گیا۔ کفار مکہ بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، ان کو معاف بھی کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں تشریف لے گئے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حق جو ہے وہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، کہ باطل مٹنے والی چیز ہے، باطل کو مٹ جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کی نوک سے جو بت موجود تھے کعبے میں، بتوں کو گرا رہے تھے اور کعبے کا طواف فرما رہے تھے۔ بعد میں کعبے کے اندر جو تصویریں لگی ہوئی تھیں، بہت سے بتوں کی مجسمے رکھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو توڑنے کا حکم دیا، وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں جو ہے باقاعدہ اسلام کا نفاذ ہوا، اور جو مکہ مکرمہ ہے وہ مسلمانوں کی سلطنت میں باقاعدہ طور پہ شامل ہو گیا، مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تو ایک لحاظ سے مکہ جو ہے، مکہ مکرمہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی بڑا فضیلت کا حامل ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بہت زیادہ محبت تھی، دلی لگاؤ تھا، اور بہت ہجرت کے بعد بہت عرصہ تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ نہ جا سکے۔ تو اس حوالے سے جو ہے فتح مکہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن تھا کہ اب مسلمان جو ہے بنا کسی روک ٹوک کے وہ طواف کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے تھے۔ تو فتح مکہ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے ایک جو اسلامی تاریخ ہے اس کو شیپ اپ کرنے میں۔ فتح مکہ جو ہے وہ ایک روشن باب ہے اسلامک جو ہسٹری ہے اس میں، اسلامک ہسٹری میں۔ تو اس حوالے سے جو ہے فتح مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم رہا ہے، اور ہم اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں۔ تو کوشش کی ہے میں نے کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو، میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو، چھوٹی سی ویڈیو، اور اس میں جو بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔